بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود یعنی اونٹنی والے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس دنیا پر سب سے بڑی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ طاقت بخشی تھی، جو کہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے نیست و نابود کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج بھی دنیا میں باقی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم انسان اس طرح کی مثالوں سے سبق سیکھیں۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور بتوں جیسی اشکال بنانا ان کا اہم مشغلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اونٹنی جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ ان کم بختوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا تھا اور اس کے بدلے میں ان پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام معلومات قرآن مجید کی روشنی اور روایات کی صورت میں پہنچائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کے بہت عرصہ بعد حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی اور ایک قبیلے کی صورت میں رہا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ آج بھی ان کے نشانات دنیا میں پائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو قیامت تک محفوظ رکھے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کیا تو ان کی ساری زمینیں خالی ہو چکی تھیں۔ اس زمین کی طرف ہجرت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی اور انہوں نے ان چھوڑی ہوئی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو لمبی عمر سے نوازا تھا۔ ان کی عام عمر 600 سال سے لے کر 1000 سال تک ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت صالح علیہ السلام کو 16 سال کی عمر سے نبوت سے سرفراز کیا تھا اور انہوں نے تقریباً 140 سال تک اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کی تھی۔ اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی خاص کامیابی نہ ملی تھی، سوائے چند ایک سرداروں کے کوئی بھی مسلمان نہ ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بہت سرکش تھی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے عاجز آ گیا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ لوگوں سے آخری بار دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے گا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اتنے ہی توحید پرست ہو اور آپ کا اللہ اتنا ہی آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو عید والے دن عیدگاہ میں آ جانا اور ہمارے سامنے اپنے اللہ سے ہماری مرضی کے مطابق معجزہ لے کر آنا، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ عید والے دن اس پہاڑ کے سامنے جس کا نام طیبہ ہے ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے اور تم اپنے اللہ سے کہنا کہ اس میں سے ایک اونٹی کو پیدا کرے جو سرخ رنگ کی ہو، جس کی پیشانی سیاہ ہو اور اس کی لمبائی 1 میل لمبی ہو اور وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور وہ ہمارے سامنے اپنا ایک بچہ جنے اور اس کا بچہ ہو بہو اسی کی طرح کا ہو۔ ان سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر تم اس طرح کی اونٹنی لے کر آ جاؤ گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ہم آپ کو زندہ درگور کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، گو کہ یہ کام میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر میرے اللہ کے حکم سے ایسا ہو جاتا ہے تو تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ ان سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس طرح کی اونٹنی پیدا کر دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ پر تھر تھراہٹ جاری ہو گئی اور اس میں بہت بڑا شگاف پڑ گیا اور پہاڑ کے بطن میں سے اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی نمودار ہونے کے بعد فوراً گھاس چرنے لگی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے صالح، اس
اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ابھی اس کے بطن سے باہر آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی اور اونٹنی کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا اور اونٹنی کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس معجزے کو اپنی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتا دیکھ کر قوم سمود کا سب سے بڑا سردار اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ 5 اور ساتھی بھی مسلمان ہو گئے، لیکن باقی لوگوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ حالانکہ وہ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے دوسری اور تیسری نسبت کے سرداروں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ نے جادو کیا ہے اور آپ ہم کو دھوکہ دے رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف جادوگری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل تھی اور اس کی چوڑائی 120 گز تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تمام جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے ڈرتے تھے۔ جب وہ پانی پیتی تھی تو سارا ندی کا پانی یا تالاب کا پی جاتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی سارے کے سارے جاندار، انسان اور حیوانات پانی پئیں گے۔ 30 سال تک یہی عمل جاری رہا، یعنی ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور باقی دن دوسرے سب جاندار۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی تو اس کنویں کا پانی اپنے کناروں تک بھر جاتا تھا اور اونٹنی سیر ہو کر پانی پیتی تھی۔ اس کے علاوہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 7 قبیلے تھے اور ساتوں کے ساتوں قبیلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور اس سے مکھن اور دوسری چیزیں حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ اونٹنی کے بالوں کو دوسرے ملکوں میں بیچ کر ضروری چیزیں اکٹھی کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان 7 قبیلوں نے بہت سارا مال، مویشی اور بہت ساری چیزیں اکٹھی کر رکھی تھیں۔ اونٹنی کے وجود کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے دودھ اور مختلف قسم کے فوائد حاصل کر رہے تھے اور ان کے مال میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو اس علاقے میں شروع سے برسر اقتدار تھے اور وہ اونٹنی سے کسی قسم کا فائدہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ ان لوگوں کو تشویش لاحق تھی کہ جو لوگ اونٹنی سے فائدہ لے رہے ہیں یہ مال و متاع میں ہمارے برابر ہو رہے ہیں، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے مختلف طرح کی شرارتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ برسر اقتدار لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے اس بات کا بھی بہت زیادہ اندیشہ اور ڈر تھا کہ ان کے جانور اکثر اوقات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے کئی جانور مر چکے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مال و متاع میں کسی قسم کی بھی کمی آئے، اور دوسرے لوگ جو اونٹنی سے فائدہ اٹھا رہے کی تھے کوشش وہ ان کرتے کے تھے، غم فلاح کیونکہ ہو وہ رہے سب تھے۔ اس سے ان خوف باتوں کھاتے کی تھے، وجہ اور سے ایسا بھی چنانچہ ہوا انہوں نے کہ فیصلہ بہت سے کیا کہ وہ جانور لوگ ڈر کے مارے مر کسی نہ گئے۔ کسی اس طرح سے علاقے میں اونٹنی ایک کے عورت وجود برسر کو ختم اقتدار کریں۔ تھی جس اس کا نام علاقے میں غنیزہ ایک بنت عورت غنم اس بن برسر مخلدہ تھا اقتدار تھی جس اور کا اس کی نام ایک سہیلی غنیزہ تھی بنت جس کا غنم نام تھا، اور صدوق تھا۔ اس کی ان ایک دونوں کا سہیلی تھی۔ حضرت صالح علیہ ان السلام دونوں کی اونٹنی عورتوں کو کا قتل آپس کرنے میں پر فیصلہ ہو اتفاق ہو چکا گیا۔ تھا کہ اسی وہ دوران اس حضرت صالح علیہ لڑکی کو السلام نے قتل کر اپنی دیں قوم گی۔ کو باخبر کیا کہ اسی اسی دوران مہینے میں حضرت ایک صالح شخص علیہ پیدا ہوگا۔ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو ان کی اونٹنی کو قتل کر دے گا، جس سے لوگوں میں بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس حوالے سے بھی ڈرایا کہ اگر اونٹنی کو قتل کیا گیا تو ان پر عذاب الہی ضرور آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر لوگوں میں غم کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایک تو وہ عذاب الہی کی وجہ سے ڈر رہے تھے، اور دوسرا ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اونٹنی کے قتل ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ جو اونٹنی سے فوائد حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم اونٹنی کو کسی صورت بھی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی مہینے ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ بڑھتا بڑھتا 20 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ وہ زنا اور تیر اندازی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے دل میں بھی اونٹنی کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس نے اس اونٹنی کو
قتل کرنے کے لیے ایک منصوبہ سوچا اور اس کو پروان چڑھانے کی ضد میں لگ چکا تھا۔ چنانچہ اب غنیزہ اور اس نوجوان کا آپس میں رابطہ ہوا اور دونوں ہی اونٹنی کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان کے ایک دوست اور بھی تھے۔ جب یہ ہر شام اکٹھا ہوا کرتے تھے تو یہ شام کو شراب نوشی کی محفل سجایا کرتے تھے۔ غنیزہ نے اپنی سہیلی سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے لیے ایک کام کر سکتے ہو۔ اس کی سہیلی نے کہا کہ کون سا کام کرنا ہے، آپ بتائیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ اس طرح کے یہ ہم خیال لوگ پیدا ہو چکے تھے جن کے دل میں اونٹنی کے بارے میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ غنیزہ کی سہیلی نے کہا کہ کون سا کام کرنا ہے؟ غنیزہ نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ کام کروا سکتی ہیں، کیونکہ وہ نوجوان لڑکا اور اس کا دوست روزانہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ آج رات جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ ہم آپ کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانے دیں گی جب تک تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل نہیں کر دیتے ہو۔ اگلی شام جب کدار اور مصدق ان عورتوں کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو اپنے مہمانوں کو پانی بھی نہیں پلا سکتی ہیں، کیونکہ آج اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، اس وجہ سے ہمیں ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہیں ہوا۔ دوسری نے کہا کاش کہ اس قوم میں کوئی مرد ہوتا جو کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیتا اور پوری قوم کو اس سے نجات مل جاتی۔ یہ سن کر ان دو نوجوانوں نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو ہم کر لیں گے۔ ان لوگوں نے اسی وقت ترکیب سوچی اور 5 لوگوں کو اپنے ساتھ اور ملایا۔ یہ کل ملا کر 7 لوگ ہو گئے تھے اور اس راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے جس راستے سے اکثر اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے پہلے اونٹنی کی ایک ٹانگ پر تیر برسائے، اس کے بعد تلواروں سے حملہ آور ہو گئے اور اس طرح سے اونٹنی گر گئی اور باقی لوگ بھی آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد یہ لوگ سارا گوشت گھروں میں لے گئے۔ جب اس واقعے کا پتہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کے اوپر کھڑا بہت زیادہ غم زدہ تھا۔ اس نے 3 مرتبہ چیخ ماری جس کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اے لوگو، تم لوگوں کو صرف اور صرف 3 دن کی مہلت ہے، جس چیز سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہو کر لو، اس کے بعد کوئی مہلت نہ ہوگی۔ سورہ ہود میں حضرت صالح علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ 3 دن کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ عذاب کی خبر کا سن کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس کی علامت کیسی ہوگی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہوا کہ ان کے چہرے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر ان پر عذاب ہونے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کر شام سے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جانے کے بعد آسمان سے ایک بہت تیز آواز ان پر نازل ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا ذکر سورہ ہود میں موجود ہے۔